رمضان کا مہینہ سوچنے میں تو عبادت اور بخشش کا وقت لگتا ہے، لیکن کیا ہو جب دلوں میں نفرت کی ایسی دیوار کھڑی ہو جو ٹوٹنے کا نام ہی نہ لے؟ آج کی کہانی ایک ایسے ہی افسوسناک افطار کی ہے، ایک ایسا افطار جو کبھی ہو ہی نہیں سکا۔ اور یہی کہانی ہم سب کو ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا روزہ قبول فرمائیں گے جس میں دل کے اندر نفرت بھری ہو؟ آئیے اس کہانی میں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تصور کیجئے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، لیکن دو سگے بھائی ہیں جنہوں نے 5 لمبے سال سے ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی۔ ہاں، روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، مگر دلوں میں جو کینہ ہے وہ ویسے کا ویسا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ نفرت کی دیوار کھڑی ہوئی کیسے؟ اس کہانی کا پہلا حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے روزہ اور نفرت ایک ساتھ چل رہے تھے۔ یہ کہانی ہے راول پنڈی میں رہنے والے دو بھائیوں کی۔ ایک تھے احمد، بڑے بھائی جو اپنی ضد کے بہت پکے تھے، اور دوسرے تھے بلال، چھوٹے بھائی جن کے اندر غرور، آپ کہہ سکتے ہیں، کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ہوا یوں کہ والد کی وفات کے بعد ایک جائیداد کے جھگڑے نے ان کے بیچ سب کچھ ختم کر دیا۔ بات آگے بڑھی، ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگائے گئے، بد دعائیں دی گئیں، اور پھر رشتہ ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ خاموشی کوئی 1 یا 2 دن کی نہیں تھی، پورے 5 سال۔ سوچئے گا ذرا، پہلے سال تو سلام دعا بند ہوئی، پھر تیسرے سال تک عید مبارک کہنا بھی ختم ہو گیا، اور 5ویں سال تک کوئی رابطہ ہی نہیں بچا، بالکل اجنبی۔ عجیب بات یہ تھی کہ دونوں روزے بھی رکھتے تھے، دونوں نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ عبادت جاری تھی، بس انسانیت مر چکی تھی۔ خیر، وقت گزرا، رمضان کا مہینہ آیا، اور اس کے ساتھ ایک امید بھی آئی کہ شاید دل نرم ہو جائیں۔ لیکن کیا واقعی دل نرم ہوئے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہانی کے دوسرے حصے میں، ٹوٹے ہوئے دل۔ دیکھیے، ایک طرف احمد کی بیوی نے پہل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، سنیے، اس رمضان بلال کو افطار پر بلا لیں۔ یہ صلح کی طرف آپ سمجھ لیں پہلا قدم ہو سکتا تھا۔ لیکن احمد کی انا اس کی محبت پر غالب آ گئی۔ اس کا صاف جواب تھا، جس نے میرا حق کھایا وہ میرے گھر نہیں آئے گا، بات ختم۔ اب دوسری طرف کا منظر دیکھیے۔ بلال کے گھر میں اس کی معصوم بیٹی نے ایک سوال کیا، پوچھا، ابو چاچو کب آئیں گے؟ اس معصومانہ سوال پر بلال بالکل چپ ہو گیا۔ کیا جواب دیتا وہ؟ اور پھر ان کی بزرگ اور بیمار ماں، انہوں نے بہت دھیمی آواز میں التجا کی، بیٹا، رمضان صلح کا مہینہ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، ایسا لگتا تھا کہ انا ایمان سے کہیں زیادہ مضبوط نکلی۔ جب بیٹوں کے دل پتھر کے ہو گئے تو ایک ماں نے دعا کا سہارا لیا۔ کہانی کا اگلا حصہ ہے ماں کی دعا۔ یہ رمضان کی 27ویں رات تھی۔ آپ جانتے ہیں، ایک ایسی خاص رات جو برکتوں اور رحمتوں سے بھری ہوتی ہے۔ اس رات ماں نے اپنے دونوں بیٹوں کو الگ الگ پیغام بھیجا، صرف اتنا کہا، آج میرے گھر افطار پر آ جاؤ۔ اب دیکھیے، دونوں نے یہی سوچا کہ دوسرا تو آئے گا نہیں، اور بس ماں کا دل رکھنے کے لیے دونوں راضی ہو گئے۔ لیکن ہونا کچھ اور ہی تھا۔ وہ دونوں آ گئے، اور یہیں سے کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ اگلا حصہ وہ افطار جو نہ ہوا۔ دروازہ کھلا اور دونوں بھائی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں ملیں، کوئی الفاظ نہیں تھے، صرف برسوں کی خاموشی اور بے انتہا تکلیف۔ ان کے درمیان سالوں کی نفرت کھڑی تھی، نہ کوئی سلام، نہ کوئی مسکراہٹ، کچھ بھی نہیں۔ ماں دروازے پر اپنے بیٹوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ایک عجیب سی مسکراہٹ دے رہی تھیں، مگر اس کی سانس بھاری ہو رہی تھی۔ اور پھر افطار سے چند لمحے پہلے ہی وہ گر گئیں۔ فوراً وہ اپنی ماں کو اسپتال لے گئے، اور وہیں کہانی اپنے آخری اور سب سے اہم حصے تک جا پہنچی، اصل معافی۔ جب ماں ہوش میں آئیں تو دونوں بھائی پاس ہی کھڑے تھے، مگر اب بھی ایک دوسرے سے دور۔ ماں نے کمزور ہاتھوں سے ان کے ہاتھ پکڑے اور ایک سوال پوچھا جس نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پوچھا، روزے رکھ کر کیا ملا تمہیں جب تم ایک دوسرے کو معافی نہیں کر سکے؟ ماں کے ان الفاظ نے جیسے سب کچھ بدل دیا۔ 5 سال، سوچئے، 5 سال کی دوری، 5 سال کی دوری، نفرت اور تکلیف۔ اس ایک لمحے میں احمد رو پڑا،
کہا، بلال مجھے معاف کر دو۔ بلال نے اسے فوراً گلے لگا لیا، بولا، بھائی غلطی میری بھی تھی، 5 سال کی وہ دیوار 5 سیکنڈ میں گر گئی۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ رمضان صرف اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بندوں کو معاف کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ کبھی کبھی ہماری عبادت قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہماری نفرت اسے بہت کمزور کر دیتی ہے۔ تو آج ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا کوئی ایسا رشتہ ہے، کوئی ایسا انسان ہے جسے اس رمضان میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہے تو پہلا قدم لیجئے، کیا پتہ کہ یہ کسی کا آخری رمضان ہو۔